جس میں کچھ لوگ مسلح ہو کر کسی کے گھر میں گھس جاتے ہیں اور وہاں پر موجود وہ خاتون جب ریزسٹ کرتی ہے اس کو گولی مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بچی کو زخمی کیا جاتا ہے، 4 سالہ بچی کو۔ یہ اس خاتون کی تصویر ہے اور یہ اس معصوم بچی کی تصویر ہے اور یہ اس معصوم بچی کی زخمی حالت میں تصویر ہے۔ جب اس معصوم بچی کو ہاسپٹل لے جایا گیا، کیونکہ معصومیت کی وجہ سے اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ موت کی دہلیز سے واپس آئی ہے، جب اسے ہوش آیا تو سب سے پہلے جو اس نے نام پکارا ہے اپنی ماں کا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ان دہشت گردوں کے ہاتھوں سے اس کی ماں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور آج بھی جب بھی اس کے رشتہ دار، اس کے عزیز و اقارب جب اس سے پوچھتے ہیں اس معصوم بچی کو دلاسا دینے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے، تمہیں گڑیا چاہیے، تمہیں کھلونا چاہیے، تمہیں کپڑے چاہیے، وہ کہتی ہے نہیں مجھے ماں چاہیے۔ اب اس کی ماں کو کون لا سکتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں سے چند ایک قاتلوں کو موقع واردات پر ہی گرفتار کر لیا گیا، کچھ کو بعد میں گرفتار کیا گیا، کچھ ابھی سے جو ہے بڑے دندناتے پھر رہے ہیں۔ بات سوال یہ نہیں ہے جناب اسپیکر کہ گرفتار کیا گیا ہے یا رہا کیے جائیں گے، یہ اس ملک کے قانون کی وہ کمزوریاں ہیں کہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے بھی رہا ہو جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے بلوچستان میں؟ یہ ہیں کون دہشت گرد جن کی تصاویریں وزراؤں کے ساتھ، جن مشیروں کے ساتھ سیلفیز لے کے ہوئے انہوں نے ویب سائٹ پر، سوشل میڈیا پر عام کی ہوئی ہیں، ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ جناب اسپیکر صاحب، یہ ہیں ان دہشت گردوں کی تصویریں۔ یہ صرف ایک ضلع نہیں ہے، بلوچستان کے ہر ضلع میں اس طرح کے دہشت گرد پالے گئے ہیں جن کو پولیٹیکل پارٹیوں کے خلاف، وہ لوگ جو اپنے حقوق کے لیے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی اختر مینگل صاحب، جب لاسٹ بجٹ سیشن ہوا تھا اس میں بھی میں نے یہ مسئلہ ریز کیا تھا کہ کچھ ایسے ڈیتھ اسکواڈ بنائے گئے ہیں بلوچستان میں جن کو فائنانس کیا جا رہا ہے اور ان کو پالا جا رہا ہے۔ کس کے خلاف؟ ان کو جو ہتھیاروں سے لیس کیا جا رہا ہے، کیا ان کو کشمیر فتح کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے یا پھر ایک بار پھر افغانستان میں خونی جو کھیل کھیلنے کے لیے جا رہا ہے؟ نہیں، ان کو صرف ان پولیٹیکل لوگوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے جو سیاسی طور پر اپنی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس معصوم بچی برمش اور اس کی والدہ کا قصور کیا تھا؟ صرف ان کی گرفتاری سے ان کو انصاف نہیں ملے گا، ایسے کئی واقعات ہو رہے ہیں۔ بلوچستان کا شاید ہی کوئی ایسا ضلع بچا ہو جہاں پہ کئی بچوں کو یتیم نہ کیا گیا ہو، کئیوں کی گودیں اجاڑ نہیں دی گئی ہے، کئی علاقوں میں اجتماعی قبریں دریافت ہوئے ہیں، وہ تمام کی تمام انہی دہشت گردوں کے ہاتھوں سے۔ تو میری یہ گزارش ہے ان حکمرانوں سے کہ کب تک بلوچستان کے معصوم لوگوں سے یہ کھیل کھیلا جائے گا؟ ان کو مسلح کر کے بلوچستان کے نوجوانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اب ہم اس پر اگر مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ ان کو میں را کا ایجنٹ کہوں یا ان کو میں موساد کا ایجنٹ کہوں، جن کو لائسنس ٹو کل دیا گیا ہے کہ ہر شہری ابڈکشن، ڈرگ اسمگلنگ، لوگوں کو اغوا کرنا، علاقے کے لوگوں سے جو کاروباری لوگ ہیں ان سے بتہ لینا، ان کے جیبوں میں باقاعدہ کارڈ دیے گئے ہیں کہ جس چیک پوسٹ سے بغیر پوچھے، اگر میں اور آپ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ بھی اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر کسی چیک پوسٹ سے گزریں تو ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے، اپنا آئی ڈی دکھانا پڑتا ہے، لیکن ان کے پاس
इनको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। ये चाहे रोडों पे गुजरें, चाहे किसी के घरों में जाएं या किसी का कत्लेआम करें, इनको बाकायदा स्टेट की तरफ से लाइसेंस दिए गए हैं। तो मेरी गुजारिश होगी कि इन लाइसेंसों को कब कैंसिल। बड़ी मेहरबानी आपकी। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब ख्यालुल जमान साहब।